नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख और आप सबके जाने माने दाऊद जी दाऊद। ये दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और बहुत ज़बरदस्त आज यूनिक टॉपिक होने वाला है क्योंकि दो एस्ट्रोलॉजर एक फ्रेम के अंदर हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैडम लाला रुख के साथ मैं अलहदा में प्रोग्राम कर रहा होता हूँ और दाऊद जी दाऊद के साथ मैं अलहदा प्रोग्राम कर रहा होता हूँ। लेकिन आज का टॉपिक 2024 के हवाले से है कि 2024 आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन है उसका कैसे गुजरने वाला है। एरीज से लेके पाइसिस तक जितने ज़ोडिएक साइन है उसमें हम जानेंगे और आप लोगों के मैसेज भी लेंगे और कैसा गुजरने वाला है आपके माली मामलात में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके कैरियर में क्या होने जा रहा है, जानेंगे दोनों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं? शुक्र है, आप सुनाएं। आप कैसी हैं मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज दोनों को, मतलब एक दूसरे के मतलब के अलग-अलग प्रोग्राम देखते थे, आज इकट्ठे बैठ के कैसा फील हो रहा है, मैं दोनों से जानना चाहूंगा। मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जगह में पता नहीं कितनी दफा आई हूँ। अच्छा, मुझे डीजा वू हो रहा है, जैसे क्या हो ये रहा डीजा वू कहते हैं, ऐसी फीलिंग कि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। अच्छा, मैं कहा डीजा वो यो कह रही हैं आप? नहीं 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 वो डीजे होता है। अच्छा, डीजा वू एक फ्रेंच लफ्ज है जिसका मतलब है कि मैं यहाँ कभी पहले भी आई हूँ, पहले भी ऐसी हैं। फीलिंग हो रही है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, आप इनके प्रोग्राम्स देखते थे मेरे साथ? हाँ जी जरूर, अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर बात है जो अच्छा काम कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या रूहानियत में, और उनके प्रोग्राम देखने में भी आते हैं, प्लस ये कि सीखने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही जबरदस्त आज यूनिक टॉपिक 2024। दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं और कमाल का टॉपिक, दोनों की एनर्जी के साथ आज टॉपिक होगा। सबसे पहले हम दाऊद भाई एरीज की बात करेंगे। एरीज 2024 माली मामलात, ट्रैवलिंग, कैरियर, सदकात, अमल, इस हवाले से बताएं। किनको जिन्नात पड़ेंगे, किससे जिन्नात का छुटकारा होगा, कौन से रिलेशन बनेंगे, ये सारी बातें एरीज के हवाले से हम जानेंगे। हाँ जी ज़रूर। और सबसे पहले मैं एरीज के जो है पूरे साल 2024 के 3 कार्ड निकालूंगा और उसी के ऊपर उनकी स्टोरी और उनकी सारी भी जो चीज़ें हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी। प्लस इसमें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लेते हैं, प्लस रूहानियत को भी हम साथ लेकर चलते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो देखते हैं सबसे पहले एरीज वालों के लिए 2024 3 कार्ड की एनर्जी क्या नज़र आती है। एरीज वालों का 2024 कैसा रहेगा, एरीज वालों का 2024 कैसा रहेगा। तो मैं कार्ड निकाल चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिफाइन करूँगा। सबसे पहले कि एरीज वाले 2024 में बड़े फैसले करना चाहते हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ, बहुत बड़े बड़े फैसले करने की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि ये कंफ्यूज, टेंशन और प्रेशर में नजर आएंगे एरीज वाले, और कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, खासकर इनकी सेहत के इश्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है और बिजनेस के इश्यूज। अच्छा, लेकिन इनको इनके घरेलू मामला से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। इनके वालिदैन इनका बड़ा साथ देंगे, इनका अगर पीछे कमाई की हुई सरमाया है वो इनका साथ देगी। इनके लिए इस साल में खासकर कोशिश होनी चाहिए कि ये घबराएं ना, टेंशन ना लें, कंफ्यूज ना हो, परेशानी को जो है वो बड़े पॉजिटिव तरीके से जो है वो स्ट्रगल करें और इंशाल्लाह फिर कामयाब हो जाएंगे। मगर ये है कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर नजर आता है। लेकिन इनके पैसे के मामला ठीक कौन से मंथ से आप देख रहे हैं? देखिए, पैसे के मामला के मुतल्लिका इनको नुकसान हो सकता है माली थोड़ा सा, और उस नुकसान से बचने के लिए ये पॉजिटिव वेव का और कुछ ना कुछ ऐसे अमाल का सहारा लें। ठीक है। अच्छा मैडम, आप क्या कहती हैं इस रीडिंग पे? दाऊद जी दाऊद ने तो ये बताया, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी रीडिंग एरीज के मुतालिक क्या है? जी एग्जैक्टली बिल्कुल उन्होंने सही बताया है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करूंगी कि इनके पेंटाग्राम्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, 10 पेंटाग्राम्स। अगर ये अपनी जो साख्त है, जो मिट्टी है, ज़मीन है, अगर उससे जुड़े रहें, ये जो फैमिली है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सहारा बन सकते हैं इस वक्त में। अच्छा। जो इनका बैड टाइम है उसमें सहारा आपकी हमेशा डाउन टू अर्थ चीज़ें बनती हैं, या ज़मीन से निकली हुई, या वो अगर कोई फार्मर, या आप अपने घर में पौधे ही लगा लें, अपने अच्छा। बच्चे भी आपके, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ में, आपकी एनर्जी में मदद करती ठीक है। 2024 के हवाले से मैसेज देखेंगे एरीज का क्या है और वो निकालेंगी मैडम लाला रुख, उस पर भी हम थोड़ी रोशनी डालेंगे कि आप लोगों के लिए, एरीज वालों के लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ये चेक करते हैं। मैडम लाला रुख इस टाइम शफल कर रही हैं आपके एरीज वालों कार्ड और देखते हैं क्या कार्ड आता है। You and your loved ones are safe. आप और आपके अजीज महफूज हैं। आप महफूज मकाम पर हैं
اس کو محفوظ رکھیں, کوئی ایسی رسک نہ لیں جو کہ آپ کے گھر کی بنیادوں کو ہلا دے, کیونکہ ذرا سا ڈینجرس ٹائم ہے, بٹ اگر آپ سیف پلے کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے. ان کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے ہمیشہ اس چیز میں جس کا یہ شور ہو, زمین میں, گروتھ میں, اناج خرید لیں, ایسی چیزیں, ایسے کام کریں جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اوور آل ان کو احتیاط کرنی ہے 24 میں. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ تھا ایریز والوں کا. اب دیکھتے ہیں 2024 ٹورس والے جو لوگ ہیں, داؤد جی داؤد سے جانیں گے, شفل کرنے لگے ہیں داؤد جی داؤد کارڈ, اور ٹورس والوں کا 2024 اوور آل کیسا گزرے گا, مالی معاملات آپ کے کیسے ہیں, آپ کی صحت کیسی ہے, ساری چیزیں اوور آل کارڈز میں ہم دیکھیں گے, اور دونوں کی ریڈنگ آپ کو داؤد جی داؤد اور میڈم لالا روک بتائیں گے. جی سر. ٹورس والوں کے لیے 2024 کیسا رہے گا؟ ٹورس والوں کے لیے 2024 کیسا رہے گا؟ 3 کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں ٹورس والوں کا 2024 کیسا رہے گا. تو جناب میرے پاس کارڈ آ چکے ہیں, اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا چاہوں یہاں پہ کہ ٹورس والوں کے پاس 2-3 ڈیسیژن ہیں بڑے کرنے کے لیے, اور وہ ڈیسیژن کر نہیں پا رہے, مگر 2024 میں ایک بڑا ڈیسیژن لیں گے, بڑا فیصلہ کریں گے. کچھ چیزیں نیگیٹیوٹی نکلیں گی اور زندگی کے اسٹرگل میں بڑے فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے, لیکن کسی سے دل نہ لگائیں, دل ٹوٹ سکتا ہے. یعنی کہ محبت کے معاملات, پیار کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوشش کریں کہ جذباتی نہ ہوں, بلکہ جب کبھی بھی کوئی کوشش ہو پورے سال میں تو اپنے بڑوں کو, اپنے والدین کو, اور اپنے جو ارد گرد چاہنے والے لوگ ہیں یا اپنے کوئی بزرگ ہیں ان کے مشورے کے ساتھ چلیں. ایسا نہ ہو کہ نیگیٹیوٹی سے پرابلم آئے. خاص کر ان کا مارچ کا مہینہ ڈسٹربنس کا شکار ہو سکتا ہے, اور 2-3 کوئی ایسے فیصلے نہ کریں جن کی وجہ سے معاملات میں خرابی ہو. پیسوں کے معاملات ہیں, پیسوں کے معاملات سالڈ قسم کے فیصلے ہوں گے. پیسوں کے معاملات کی وجہ سے کے لیے ہی یہ شاید سفر کریں یا ہجرت کریں, لیکن زمین میں, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. زراعت میں, گولڈ میں, اور سالڈ چیزوں میں. گولڈ کا کام ہے ٹورس کا, ان کا چلے گا, ان کا کافی بہتر ہو جائے گا, ترقی کریں گے. جی میڈم آپ کی کیا کہتی ہیں اس ریڈنگ پہ؟ جی بالکل صحیح, انہوں نے سارے کارڈز کا بتایا, اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہے کہ یہاں ہمارے یہاں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں, اکثر لوگ بغیر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو آپ سے زیادہ عقل مند ہیں, دیکھیے بہت سی چیزیں جو قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر ہے, ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. استخارے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, یعنی کہ آپ پوچھیں, اطلاع لیں, لوگوں سے پوچھ گچھ کریں, اپنے بڑوں سے, گھر میں بڑے جو ہیں, جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ سب کا مشورہ لیں. حتمی فیصلہ تو ہمیشہ آپ لوگ خود ہی کرتے ہیں, لیکن اگر سب کا اوپینین لے کے چلیں نا تو وہ لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کارڈز کی انرجی سے آپ مطمئن ہیں؟ جی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی اگر وہ اسٹرینتھ چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لیں, لیکن دل کے معاملات میں ذرا احتیاط برتیں. شادی سوچ سمجھ کے کریں, دل کے فیصلے کی جگہ دماغ سے فیصلہ کریں, جو مشکل ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. بالکل. اب میسج دیکھیں ٹورس کا, وہ آپ کی باری ہے, اور دیکھتے ہیں 2024 ٹورس کے لیے کیسا ہے. میڈم لالا روک کارڈ شفل کر رہی ہیں, آپ لوگوں کو یونیورس ٹورسین کو کیا میسج دے رہا ہے؟ بلیو ان دی امپاسبل, یعنی کہ ناممکن پر یقین کریں. ٹورس کے لیے 7 میں نے کہا نا بنیادوں سے جڑے رہنے کا بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے, کہ بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے اگر آپ سوچ سمجھ سے فیصلہ کریں. جن بچوں کے پیپر ہوں گے ٹورسین جو مطلب وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں, یا 65% مارکس لے لیں گے. داؤد بھائی آپ کیا کہیں گے, 65 کے 70؟ نہیں بالکل ٹھیک کا ہے, 65 to 70. جو گاڑی لینا چاہتے ہیں ٹورسین وہ لے لیں گے, ضرور گاڑی لیں گے, مگر یہ تقریباً اگست ستمبر کے بعد, یعنی اینڈ کے مہینوں میں گاڑی لیں گے. ٹھیک ہے. جن کا ہاتھ سے کام ہے, جو ہاتھ مطلب اپنا ووڈ کا کام, یہ بڑا زبردست ووڈ کا کام کر رہے ہیں, یہ کارڈ ہی دیکھیں ووڈ کا کام کر رہے ہیں, فرنیچر کا کام, ووڈ کا کام, ان کے لیے بڑا زبردست رہے گا. چلیں چنوٹ والوں کو تو فائدہ ہوگا. چلیں اب ہم چلتے ہیں جیمنائی کی طرف اور دیکھتے ہیں جیمنائی کا اوور آل 2024 کیسا رہے گا. ٹریولنگ, کیریئر, صحت, ہارے معاملات پر آپ کو بتائیں گے. اچھا ناظرین, سب کا پوچھا نہیں جا سکتا, یہ پوچھنے کا ایک طریقہ ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر جو داؤد بھائی بتا رہے ہیں وہ آپ سمجھ جائیں, اگر آپ اس کام میں ہیں یا نہیں بھی ہیں, اس کام کا نہیں بھی پوچھا گیا, لیکن آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک اوور آل ریڈنگ ہے جنرل. تو جیمنائی والوں کا 2024 کیسا رہے گا؟ تو جیمنائی والوں کے 3 کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں کہ جی جیمنائی والوں کا 2024 کیسا رہے گا. تو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے جناب؟
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हेल्प बड़ी मिलेगी, खासकर इनकी वालिदा, इनके बड़े या कहीं आउट ऑफ कंट्री से हेल्प मिलेगी, बड़ी हेल्प। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये अपनी नेगेटिविटी से नहीं निकल पाएंगे, बार बार अपने गुजरे हुए वक्त को सोचना, गुजरे हुए मामलात को सोचना, और कुछ मैजिक के इफेक्ट इनके ऊपर आएंगे, खासकर इनके चाहने वाले जो इनके बड़े करीब होंगे हसद की बिना पर इनके ऊपर इनकी नेगेटिविटी करेंगे, और खासकर इनकी जो नेगेटिविटी है अक्टूबर नवंबर के महीने में बढ़ जाएगी। टेंशन होगी, मामलात रुक सकते हैं, अच्छे भले चलते हुए काम रुक सकते हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस वाइज कैरियर वाइज बहुत ज़बरदस्त होगा, उसकी वजह से ये हसद का शिकार होंगे और नेगेटिविटी के शिकार होने की वजह से प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए ये आयत करीमा पढ़ें, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा रात के वक्त, कम से कम तादाद 119 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 313 मरतबा पढ़ के। इजाज़त देते हैं आप? देखें, जो कमेंट्स में हमें मैसेज करेगा उसको इजाज़त देंगे हम, और जो अमल करना चाहेगा, आपको बताया है कि इजाज़त का एक तरीकाकार होता है कि जो लोग पढ़ाइयाँ बता रहे होते हैं उन्होंने पीछे उसके लिए सदकात देने होते हैं, उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी होती है। ये कोई वो वाला मामला नहीं है कि जो मर्जी पढ़ाइयाँ करता रहे, बाकायदा उनके लिए सदका दिया जाता है, पढ़ाई की जाती है, अमल किया जाता है, और जो अमल किया जाता है उसको कम से कम पता होना चाहिए कि कौन ये अमल कर रहा है। ऐसे तो फिर सारी दुनिया यूट्यूब के ऊपर, मीडिया के ऊपर बैठ के अमल कर रही है, वजीफे कर रही है, काम तो नहीं हो रहे। आपको पता है कि जब किसी को कोई पढ़ाई या जिक्र अज़कार बताया जाता है, उसके पीछे बकायदा पहरा दिया जाता है और पूरी जिम्मेदारी होती है, और ख़ासकर जिनके पीछे बुजुर्गों की फैज़ या दुआ होती है, तो वो फिर जो पढ़ाई बताए वो उसकी पूरी जो है उसकी निगाह रखता है, उसके ऊपर तवज्जो रखता है। और ये जो पढ़ाइयाँ होती हैं ये इजाज़त वाली इसलिए होती हैं कि हमें बुजुर्गों से फैज़ है, तो फैज़ वाली पढ़ाइयों के लिए इजाज़त ली जाती है। जिनके पीछे फैज़ नहीं होता वो जो मर्जी पढ़े। ऐसा ही है। अच्छा, पैसा आ जाएगा जेमिनी के पास? जरूर पैसा आएगा, मगर ये पैसा अपनी नेगेटिविटी से जाया कर सकते हैं। एहतियात करनी है इन्होंने, एहतियात करें। माली मामला जैसे चोरी चकारी हो जाती है, जरूर हो सकती है, जरूर हो सकती है, पैसे जाया हो सकते हैं, कहा है ना, पैसे जाया होने के चांसेस। एहतियात करनी है, एहतियात। कौन से महीने में इनको पैसे आ जाएंगे? देखिए, पैसे तो शुरू महीनों में आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च में पैसे आएंगे, उसके बाद मिड के महीनों में नुकसान हो सकता है और एंड के महीनों में सेहत के इश्यूज पैदा होंगे। ठीक हो गया। मैडम, मैसेज किया जेमिनी का, मैं चाहूंगा बल्कि आप भी कार्ड्स पे थोड़ा सी रोशनी डालें। मेरे तो अपने घर में 2 जेमिनीज हैं, तो इसलिए मैं जरा कंसर्न हो गई हूँ कार्ड्स को देख के। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड इनका निकला है, रूलिंग कार्ड है, पावरफुल कार्ड है। तो फर्स्ट जैसे इन्होंने कहा 3 महीने उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन आगे वो देख के रिस्क ले रही हैं, और जो कमर में स्वॉर्ड्स हैं ये नुकसान की निशानी होती है। तो इनको केयरफुल होना चाहिए, केयरफुली अपने फैसले करने चाहिए और समझ बूझ के। और बाज़ दफ़ा इंसान अनजाने में कोई ऐसा फैसला कर देता है जो आगे आ जाके आपके लिए नुकसान दे पाता है। डॉक्टर हजरात, जेमिनी अगर कोई देख रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा? देखिए, हमारे यहाँ तो डॉक्टर को हर वक्त फ़ायदा ही है। 2 ही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बहुत खुले पैसे बना रहे हैं, डॉक्टर्स और स्कूल्स। तो ये 2 चीज़ें, स्टडी भी तो मुश्किल है ना डॉक्टर लेकिन एक कसम खाई जाती है, हिपोक्रेटिस लॉ है जिस पे आप ओथ है, जिसका मतलब है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। लेकिन अगर आप पेनाडोल भी मांग लेना बगैर पैसों के तो वो नहीं देते। ऐसा ही है। चले मैडम, अब आप देखें कि मैसेज किया जेमिनीज के लिए, और मैडम लाला रूख मैसेज निकालेंगी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। उनका जो मेहनत की है, जिन लोगों ने पिछले काफ़ी सालों से मेहनत की है और जस्तजू की है और लगन से काम किया है, ये साल उनके लिए जिस तरह के इन्होंने कहा फ्रूटफुल होगा। शुरू में साल के पैसे आएंगे, यानी कि एक मिसाल देती हूँ, किसी इन्वेस्टमेंट करी है तो वो पे ऑफ कर जाएगी, लेकिन बात यह है कि उसको फिर संभाल के रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जेमिनी का हमने जाना, अब हम चलते हैं कैंसर वाले लोगों की तरफ, जो पानी से जिनका ताल्लुक है, मतलब आपके स्टार पानी है, मतलब कि बिल्कुल ही जो होते हैं, आप समझ लें कि सख्त मिजाज नहीं होते, नरम मिजाज के लोग हैं, मेहनती होते हैं। इनके बारे में जानते हैं कि 2024 कैंसर वाले लोगों के लिए कैसा है, कैसा गुजरेगा। दाऊद जी, कैंसर वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? कैंसर वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? अच्छा जी, कैंसर वालों के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं 2024 में। बड़ी तब्दीलियां ये कि जिन
معاملات کے اوپر یہ چل رہے ہیں وہاں سے یہ چینجنگ کریں گے, اپنا بزنس چینج کر سکتے ہیں, کاروبار چینج کر سکتے ہیں, اپنے پارٹنر سے متعلقہ چینجنگ لا سکتے ہیں, اپنا گھر چینج کر سکتے ہیں, گاڑی چینج کر سکتے ہیں. بڑی تبدیلیاں ہیں بگننگ میں, اور یہ تبدیلیاں کچھ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کو احتیاط سے گاڑی بھی چلانی چاہیے, اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ تبدیلیاں یا تو ان کو تار سکتی ہیں یا ڈبو سکتی ہیں, لیکن زیادہ 90% چانس بہتری کے نظر آتے ہیں. یعنی کہ ہاں جی, جو تبدیلی کریں گے خاص کر ان کے دنیاوی معاملات سے متعلقہ بڑی پازیٹیوٹی ہوگی, پیسے آئیں گے, خاص کر 7ویں مہینے سے آن ورڈ پیسے آئیں گے, کاروبار کے حالات ٹھیک ہوں گے, اور مالی حالات میں بہتری آئے گی, گھریلو معاملات میں بہتری آئے گی, کافی چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گی. لیکن حاسدین جو ان کے ارد گرد ہیں وہ کام خراب کر سکتے ہیں, وہ ان کے کام بگاڑ سکتے ہیں. 2 کام, میجر کام خاص کر مئی کے مہینے میں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, وہاں یہ احتیاط کریں. اور باقی یہ ہے کہ بہت کچھ بہتر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, دوسری شادی جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ صحیح ہے یہ؟ تو ضرور کرنا چاہیے ان کو, اور چانس بھی نظر آتے ہیں. شادی دیکھیں شریعت میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ مالی طور پہ یہ اسٹرانگ نظر آتے ہیں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. ضرور کریں. اچھا میڈم, آپ کیا دیکھ رہی ہیں اوور آل ان کا؟ دیکھیں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, سب سٹارز کے ساتھ اونچا وقت, اچھا وقت, برا وقت. ہم ان تمام چیزوں سے تحفظ دینے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے جو میں بار بار کہتی ہوں اور میں بار بار تلقین کرتی ہوں اور میں بار بار لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ اپنی ساخت سے جڑے رہو. ہمارے مذہب میں ایک ہی چیز ہے جو فرض ہے, جس کے کوئی چھوٹ نہیں ہے, نماز ہے, 5 وقت کی نماز. اس کو ایک بیس بنا لو, وہ ایسا ہے جیسے آپ کے گھر کا دروازہ ہے, اس پہ تالا ڈالنا ہے. اپنے تحفظ کے لیے پڑھ لیں, خود غرض ہو جائیں, سیلفش ہو جائیں, بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیں, اس سے آگے چل کے ساری چیزیں سب کے دروازے کھلتے ہیں. اچھا ان کے کارڈز کے حوالے سے بتائیں, کیا مطلب کہ دیکھ رہی ہیں جو داؤ جی نے نکالے؟ جی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھ رہی ہوں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, اور ان کو بہت احتیاط سے ایک دنیا کی ریس ہے جس میں یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا رک کے ایک سانس لے کے اپنا تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور کا جو کارڈ ہے یہ اچھا میں آتا ہے برے میں آتا ہے؟ بیڈ میں آتا ہے, لیکن اتنا زیادہ شدید نہیں ہے جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ڈیتھ بالکل فائنل ہے, دی اینڈ ہے. اٹ کین بی این ایکسیڈنٹ, اٹ کین بی سم تھنگ دیٹ ہیپنز, چینج بھی ہے اور سٹارٹنگ بھی ہوتی ہے. چلیں ان کا میسج نکالیں گے کینسر والے لوگوں کا, کہ کیا میسج میڈم لالا روگ دیتی ہیں کینسر والوں کو 2024 میں؟ A personal issue reaches solution, یعنی ایک ذاتی مسئلہ حل تک پہنچ رہا ہے. یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جس میں کہ آپ کی ذات ہے, اور اس سال میں آپ کا وہاں ایک فیصلہ اور حتمی فیصلہ کا وقت آ گیا ہے, اور آپ نے کر لینا ہے. جائیداد ہو سکتی ہے, شادی ہو سکتی ہے, باہر جانا ہو سکتا ہے, انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جی جو ان کے مائنڈ میں ہوگا, تو یہ سال ان کے لیے یہ فیصلہ لینے کا بہترین سال ہے. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں لیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 2024 لیو والوں کے لیے کیسا ہے. اوپر شیر ہوتے ہیں یہ لوگ. ایم اے شہزاد صاحب کو مس کر رہے ہیں آپ کو؟ پلیز, مجھے کمنٹس آئے تھے کہ آپ بالکل پنجابی فلموں والی وہ لگ رہی ہیں جب میں نے ان کی نقل اتاری تھی, تو اب میں کچھ نہیں کہوں گی ایسی. چلیں جی لیو والوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ لیو والے کے لیے 2024 کیسا ہے. برج لیو دیکھتے ہیں جی لیو والوں کے لیے 2024 کیسا رہے گا. لیو والوں کا 2024 کیسا رہے گا, 3 کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں کہ لیو والوں کے لیے 2024 کیسا رہے گا. تو لیو والے دیکھیں بگننگ میں تو ان کو سمجھ نہیں لگے گی 2024 میں, اور 2024 میں ایک کیونکہ نیمرولوجی میں 8 کا عدد ہے, اور 8 کا عدد جو ہے وہ سیارہ زحل سے ہے, اور لیو جو ہے وہ شمس سے ہے. تو شروع میں تو ان کو سمجھ نہیں لگے گی کہ کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کچھ چیزوں کی پلاننگ نہیں ہو پائے گی. اور یہاں پہ جو خاص کر یہ جو کارڈ پہ نمبر ہے وہ 8 کا نمبر بھی ہے, تو 8واں مہینہ لیو والوں نے بڑی احتیاط کرنی ہے. 8واں مہینہ ٹھیک ہے, ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. مگر 7ویں مہینے میں, یعنی کہ میں یہ سمجھوں گا 5واں 6واں اور 7واں مہینہ, یہ ٹکا کے کام کریں. پیسے کے معاملات, کاروباری معاملات, تبدیلیاں, چینجنگ,
اور کافی بہتری جو ہوگی. جائز خواہشات ہیں. ہاں جی وہ پوری ہوں گی. مگر اینڈ کے مہینوں میں نومبر دسمبر کے مہینوں میں انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنی گاڑی احتیاط سے چلانی ہے, اپنے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے مشورہ لینا ہے اور نیگیٹیوٹی سے بچ کے رہنا ہے. اور خاص کر لیو والوں کے اوپر جو ہے وہ میجک کا اثر ہو سکتا ہے اینڈ کے مہینوں میں, یعنی نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں اچھے بھلے چلتے ہوئے کام رک دیے جائیں گے, نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں, پرابلم آ سکتی ہے, ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, اس طرح کی چیزیں ضرور ہوں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو کسی نہ کسی اسپرچوئل پرسنالٹی کے ساتھ جڑے رہنا یا ایسے اعمال کرتے رہنا جس کی وجہ سے, ہاں جی, ان کے لیے پہلے 3 مہینے کا ایک عمل میں بتا دیتا ہوں اور اینڈ والے 3 مہینوں کے عمل ان کے لیے خاص آ رہے ہیں لیو والوں کے لیے, جو ان کو کرنے چاہیے ضرور. پہلے 3 مہینوں میں تو یہ ان کے صحت کے ایشوز اور خاص کر میڈیکل کے ایشوز اور بلڈ کے ایشوز ضرور پیدا ہو سکتے ہیں. تو ان کو پانی دم کر کے پینا چاہیے. پانی جو دم کرنا چاہیے وہ میں بتا دیتا ہوں ان کے لیے. ان کو یا ذل جلالی والی کرام 10 مرتبہ, یا حی یا قیوم 10 مرتبہ, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, آیت الکرسی 2 مرتبہ اور چاروں کل 3 مرتبہ پانی کے اوپر صبح اٹھ کے ضرور دم کر کے پینا چاہیے اپنی صحت کے حوالے سے. اچھا, جو اینڈ والے جو 3 مہینے یا 2 مہینے کی میں بات کروں, وہاں ان کے بزنس سے متعلقہ نیگیٹیوٹی ہے, کاروبار سے متعلقہ نیگیٹیوٹی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو عشاء کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آخری 3 مہینوں میں یہ عمل ضرور کریں. خاص کر مغرب کے بعد 19 مرتبہ کر لیں. اگر مغرب کے بعد 19 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد 41 ٹائم کنٹینیوز کریں. اس سے ان کے مالی معاملات, روحانی معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گے. کیا بات ہے, تھینک یو داؤد بھائی. اور اس کی اجازت کمنٹ, جی کمنٹ میں جو کریں گے ان کو اجازت ہے. جی میڈم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی لیوز بڑے جذباتی ہوتے ہیں, غصے کے بھی ہوتے ہیں اور بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ 3 months جو ہیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں, ساتھ ان کی اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں بعض دفعہ ساتھ چلتی ہیں. جب آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ کا دماغ اتنا شارپ نہیں ہوتا, کام نہیں کرتا جس طرح کہ آپ کو کرنا چاہیے. تو لیوز ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ بعض دفعہ اپنے جذبات میں غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ بہت احتیاط سے چلیں. دیکھیں گے لیو کا 2024 کا کیسا ہے اور کیا میسج ہے ان کا ہے. یو اینڈ یور لوڈ ونز آر سیف. آپ اور آپ کے گھر والے عزیز جو سے محبت کرتے ہیں 2024 میں سیف ہیں, کیونکہ ان کے آخری 2 مہینے جو ہیں ذرا سے مشکل کے ہیں. تو ہم یہی ان کے لیے میسج دیں گے کہ آپ اور آپ لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے 7 وظیفہ دیا, پڑھنے کو دیا. پلیز کوشش کریں کہ جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کوئی اچھی بات تو اس پہ عمل کر لیں. کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. اپنی روزمرہ زندگی میں اتنا پڑھنا لے آئیں کہ آپ کو یہ چیزیں مشکل ہی نہ لگیں. اب ہم چلتے ہیں ورگو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ورگو کا 2024 کیسا ہے اور میسج بھی بتائیں گے آپ کو. جی جناب, تو دیکھتے ہیں ورگو برج سملا اور واقعتاً ہی مٹی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ اور مٹی ہی ان کا سائن. تو دیکھتے ہیں جی ورگو والوں کا 2024 3 کارڈ کی انرجی میں کیسا رہے گا. ورگو والوں کا 2024 کیسا نظر آتا ہے. تو کارڈز میں نکال چکا ہوں ورگو والوں کے لیے, اور ورگو والے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, بہت بڑی بڑی تبدیلیاں, بڑے بڑے فیصلے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ویژن, ان کے پاس کنٹرول اور حالات کو جو ہے سنبھالنے کی بڑی پاور دی ہے 2024 میں. یہ سکون کی تلاش میں ہیں, اپنی زندگی کا پہیہ بڑے زبردست طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے. خاص کر 6 مہینے میں کافی چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل کی گئی محنت جو ہے وہ مئی, جون میں رنگ لائے گی. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم آئے گی کہ یہ اپنی باتیں جب اپنے تک نہیں رکھیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, لوگوں سے اپنی راز کی باتیں بتائیں گے, تو کافی چیزیں ڈسٹربنس کا شکار ہو سکتی ہیں. اپنے اندر ہی رہنا اور اپنے فیصلوں کو جو ہے محفوظ رکھنا کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. ایک خاص بات یہ کہ ان کے باٹم میں کہیں نہ کہیں ایسی نیگیٹیوٹی چل رہی ہے 2024 میں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے. میں سمجھتا ہوں گزرے ہوئے وقت کو چھوڑ کے آنے والے وقت کی تیاری کرنا اور بہتر معاملات کو تعین کرنا اور بہتر معاملات کو لے کر اپنی زندگی کا طور امتیاز ایک بہترین حکمت عملی کے تحت لے کر چلنا آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے, اور تو
تو یہاں پہ خاص کر پیسے کے جو معاملات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ پیسے انویسٹ کریں خاص کر پاکستان میں ہی، اور انڈسٹریل میں، پراپرٹی میں، گولڈ میں یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو اپنے خاص کر جو ہے نومبر دسمبر کے مہینوں میں اپنی حفاظت کے اعمال کرنے چاہیے۔ ان کی حفاظت کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کا عمل ہے، یہ عمل کریں گے، اور یہ عمل یہ پڑھیں 41 ڈیز عشاء کے بعد۔ ان کی حفاظت، ان کے پیسے کی حفاظت، ان کے کاموں، کیونکہ اینڈ کے دنوں میں پیسہ ضائع ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی مطلب ورگو والے ہیں، اگر تو ٹھیک ہو جائیں گے معاملہ؟ نہیں، وہ تو سکون رہے گا، بچوں کے معاملات سے متعلقہ زبردست مدد رہے گی، کیونکہ مڈ میں مدد ہے، سکون ہے، خیر و عافیت ہے۔ اینڈ کے مہینوں میں ذرا ایشوز پیدا ہیں، وہ میں نے پڑھائی بتا دی ہے، وہ اس پہ سالو۔ اوورال جو بھی معاملات ہیں پڑھائی کریں، اجازت مانگیں کمنٹ میں تو آپ کو اجازت ہوگی جو کمنٹ کرے گا۔ جی میڈم۔ جی، ورکرز جو ہوتے ہیں بعض دفعہ ان لوگوں کو میں نے جو زیادہ تر دیکھا ہے یا اسٹڈی کیا ہے اسٹار کے بارے میں، جوانی اچھی گزر جاتی ہے مگر یوزلی مڈ لائف کرائسس ہوتے ہیں۔ 40-45 کے بعد ان کا پورا مزاج چینج ہو جاتا ہے، جیسے کہ ان کے کارڈز بھی شو کر رہے ہیں کہ یہ ایک نئی ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں بعض دفعہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی چیز سٹارٹ کریں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ چیز سکسیزفل ہو۔ یوزلی آپ اگر اس ایج میں آ کر ایک نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو ذرا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی اگر فیلڈ نہیں ہے تو اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن 2024 کی اگر ہم بات کریں تو کارڈز میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کہ ان کے لیے اچھا ہے، سفر ہے اور انرجی ہے، ٹریول ہے، اور سر پہ دیکھیں اس کے پینٹیکلز ہیں، یعنی کہ اس کے چاروں جو ایئر، فائر، ارتھ اور وہ ہے اس کے کنٹرول میں ہیں، لیکن ساتھ اس کو پاؤں کے سے بھی کچھ سلپ ہو سکتا ہے، کچھ سر سے بھی گر سکتا ہے۔ یو ہیو ٹو بی ویری بیلنسڈ۔ بیلنس آپ نے اپنے سب چیزوں میں یونیورس کی طرف سے میسج کیا ہے ورگو کے لیے، وہ چیک کرتے ہیں کہ اوور آل چاہے اپنے اسٹڈی کے لیے باہر جانا ہے یا اسٹڈی کے لیے میسج کیا ہے یا رشتوں کے لیے، اوور آل میسج کیا ہے 2024 کا؟ اچھا، یہ بہت خوبصورت میسج ہے ان کے لیے، بی بولڈ اینڈ میک دا فرسٹ موو۔ یہاں ہم نے کہا کہ تھوڑی احتیاط کریں، لیکن ساتھ ان کے یہ بھی آ رہا ہے کہ بی بولڈ اینڈ میک دا فرسٹ موو، لیکن ضروری نہیں ہے اور پہلا قدم اٹھائیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ پہلا قدم جرت والا جو ہوتا ہے وہ آپ کسی غلط ڈائریکشن میں اٹھائیں۔ بعض دفعہ بہتری کی طرف بھی ہو سکتا ہے، ہجرت بھی ہو سکتی ہے، اپنی ڈائریکشن بھی چینج کرنا ہو سکتی ہے، اپنے گھر کے معاملات کو سیٹل کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ سو میک دا فرسٹ موو، ضروری نہیں ہوتا کہ سب شوہر ہی کریں، بعض دفعہ بیویاں بھی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ساتھ دے سکتی ہیں، باہر نکل کے جاب کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا پہلا آپ لوگ اگر گھر میں بہت زیادہ مجھے کالز آتی ہیں کہ جی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو بی دا فرسٹ ٹو اسٹاپ دس تھنگ۔ ایک دن آپ دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے جی ہم نے آج کے بعد یہ نہیں کرنا، آپ لڑیں، آپ نے کچھ چیخنا ہے تو میں چپ رہوں گی، میں کچھ اونچا بولوں تو آپ چپ رہیں۔ سمپل فارمولا ہے زندگی کو آسان کرنا اور اپنے گھر کو جنت بنانا۔ ہم ہمیشہ یہی سنتے تھے نا، گھر جنت ہے، مگر دیکھا نہیں ہے، تو آسان بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم جانیں گے لیبرا کا 2024 کیسا گزرے گا، اور میسج بھی لیں گے میڈم لالا روک سے لیبرا کے حوالے سے کہ 2024 لیبرین کا کیسا گزرنے والا ہے۔ جی داؤد بھائی، دیکھتے ہیں جی 2024 لیبرا والوں کے لیے کیسا رہے گا، کارڈز کی انرجی کیا کہتی ہے 2024 لیبرا والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ لیبرا والوں کے لیے 2024 کی کیا انرجی نظر آتی ہے، تو لیبرا والے 2024 میں چینجنگ ہے، بڑی تبدیلیاں ہیں، اور بگننگ میں تو ساری چیزیں جس طرح ڈسٹرب نہیں ہو جاتی، نظام بگڑ جانا، اچھے بھلے حالات چل رہے ہیں، جنوری فروری مارچ اچھی بھلی سلسلے چل رہے ہیں، اور جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اچھا ڈسٹربنس ہو رہی ہے، نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، یعنی کہ کوئی ایسا بڑا فیصلہ یا بڑے اچھے حالات اور اچانک جو ہے ایسی تبدیلی آ جائے گی جس سے چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی، لیکن پھر یہ بڑے ہی حکمت کے تحت اپنے معاملات کو، یہاں پہ ایک میں خاص بات بتاتا ہوں، یہ جو تبدیلی ہے یہ روحانی تبدیلی ہے، اچھا، اور یہ تبدیلی ایسی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ڈیولپ ہو سکتی ہے، ایک کریشن کی طرف جا رہی ہے، ایک نئے جوش اور جذبے کے تحت یہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کی طرف لے کر جائیں گے، اور اس کے اوپر بڑی ٹکا کے ورکنگ کریں گے، اچھا، اور محنت کریں گے، کاموں میں لگے رہیں گے، خاص کر جو ہے مارچ اپریل کے بعد جون جولائی اور اگست میں یہ بڑا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ اپنی نیگیٹو انرجی جو ان کے ساتھ ہوگی یا پاور ہوگی
होगी उससे बचने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं इस पूरे साल में अपने मामलात को रूहानी तरीके से सॉल्व करें, स्पिरिचुअल तरीके से सॉल्व करें, और ख़ासकर रात के अमाल, रात के वक्त जो पढ़ाइयाँ या ज़िक्र अज़कार हों वो ज़रूर करें, जिससे इनको हेल्प मिलेगी। पूरा साल काम करेंगे, कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, पैसे आ रहे हैं, हालात में बेहतरी आ रही है, लेकिन जो लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे ना, एतबार करेंगे, उससे मार खाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि एतबार ना करें, जो भी फैसला करना है उसको उसमें अपना विजन क्लियर रखें, सोच समझ के फैसले करें, और अपने दिल की बातें, अपनी बातें अपने तक रखनी है, लोगों तक नहीं लेकर जानी। जिस तरह लोगों को अपना हमदर्द या जिनको वेल विशर समझते हैं वो ही लोग इनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम का जो है बना सकते हैं, इनको प्रॉब्लम का शिकार कर सकते हैं। तो इनको चाहिए खासकर अपनी सेहत के लिए, सेहत के इशू को सॉल्व करने के लिए पानी दम करके पिएं, और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है वो 21 मरतबा या 41 मरतबा पानी पे दम करके ज़रूर पीना चाहिए। और अपने ख़ास कर जो है एंड वाले 6 मंथ है, यानी अगस्त के बाद वाले, उसमें अपने लिए अमाल करें, रूहानी अमाल, अपने कामों से मुतल्लिका, अपनी स्टेबिलिटी से मुतल्लिका, अपने हालात से मुतल्लिका, और अमाल में ज़्यादा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। और यानी कि अगर ये रोज़ाना 41 टाइम पढ़ लेंगे तो इनको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उससे ये फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मैडम भी ऐसे करके सुन रही हैं, मैडम का भी लिब्रा है, तो मैडम लिब्रा के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल सही है। और चूंकि मैं खुद इस वक्त थोड़ा सा उसमें हूँ, फिज़िकल प्रॉब्लम्स में भी हूँ, मेंटल हेल्थ में भी हूँ, और रूहानियत, इन्होंने जब ये कहा ना कि रात के अज़कार, तो फलक ऐसे ठस करके लगा, क्योंकि मैं चंद दिनों से 10-15 दिन से पता नहीं क्या हो गया, मैं हमेशा रात को जो है ना सोने से पहले एक खींचती हूँ हिसार, और उसके बाद मैं तस्बीह लेके ना पढ़ती रहती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं। चंद दिनों से मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, अजीब सी ना कोई रुकावट नहीं आ जाती, जैसे कोई आपको रोक रहा है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर कोई तस्बीह पढ़े मैं सो गई। अच्छा। लेकिन मेरे साथ हो रहा है। और इनकी बात इतनी सही आई कि रात के वो जो एक पहर होता है ना आपका, जो सोने वाला 12-1 बजे के करीब, और फिर आपका तहज्जुद का टाइम, ये वो वक्त होते हैं जब फरिश्ते सारी दुनिया में उतरते हैं और कहते हैं कौन इस वक्त मेरे अल्लाह को याद कर रहा है, और मैं उसकी पुकार सुनूं और मैं उसकी दुआ सुनूं। लेकिन बाज़ दफ़ा आपका दिल ऐसा कोरा सा हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, जब आपको समझ नहीं आती किस डायरेक्शन में जाए। तो वहाँ आपको कोई रूहानी, आपको ऐसा बंदा चाहिए, इंसान चाहिए जो आपको थोड़ा सा हाथ पकड़ के, जैसे नहीं बाज़ दफ़ा फ्लैशिंग लाइट आती है तो आप अंधे से हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ड्राइविंग करते हुए बाज़ दफ़ा आगे से बत्ती, फुल बत्ती के साथ कोई आ रहा होता है तो आपकी आँखें चुंधिया आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में भी ऐसे टाइम आते हैं, और ये लिब्रन्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साल है 2024। वैसे तो 8 का हिस्सा है, तो ये है बड़ा भारी साल, लेकिन अल्लाह सबके लिए बेहतर करे, और लिब्रन्स के लिए भी करे, और सब तमाम बुर्जों के लिए करे। लेकिन ये है कि एहतियात बरतना चाहिए। ठीक है। वैसे मैडम लाला रूख शादी के लिए सोच रही है नाजरीन, तो दाऊद जी क्या इनकी करनी चाहिए शादी? हाँ, शादी देखिए पता क्या बात है, ये जो ज़िंदगी के मेले यहीं पे रह जाने हैं, अल्लाह ताला को अब जो है राज़ी करना चाहिए। राज़ी करना। वक्त गुजरता जा रहा है, हम सब का वक्त गुजरता जा रहा है, और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की तैयारी करनी। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है मैडम, मैं ही समझाता हूँ आपको। अच्छा, मुझे वो क्या मैसेज ये है लिब्रा के लिए कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप अपनी अना को अपने रास्ते में ना आने दें। यानी अगर आप किसी के पीछे ख्वार और जलील होना चाह रहे तो हो जाए। नहीं यार, अच्छा मतलब ना हो, ये कहना चाह रहे। हम लाइटर मोड पे इसलिए ले गए कि उनका मेरा स्टार है तो तुम लोग खूब उड़ा लो। ठीक है, उन्होंने सही कहा, मेरे तो पाँव कब्र में हैं, मुझे तो बस तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह सारा दिन करना चाहिए ना। नहीं मैडम, मुंह तो बाहर है। सबको करना चाहिए। देखिए मौत का जो है ना, कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी को छोटी उम्र में बुला लेते हैं, किसी को दरमियानी उम्र में बुला लेते हैं, किसी को आखिरी उम्र में बुला लेते हैं।
تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے زندہ رہنے کا کتنا یقین ہے, آپ کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھتا ہوں. ہاں, اس وقت میں سمجھتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امانتیں دیں اور وہ امانتیں کہا کہ صبح لوٹا دینا, تو میں نے سمجھا کہ آج کی رات میں زندہ رہوں گا. تو زندگی ایک جو ہے وہ پانی کا بلبلہ ہے اور کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس میں شادی, یہ چیزیں تو کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ماں سوائے دھوکے کا سما. تو یہ دھوکے کا سما ہے اور بندے کو ہر وقت اسی حالت میں رہنا چاہیے کہ جب قادر مطلق بلائیں اور بندہ اللہ کے حضور جائے اور اپنی تیاری اتنی رکھے کہ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اس وقت کے لیے جب موت کو دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاؤ. اس وقت کو سوچ کے انسان کو فیصلے کرنے چاہیے. کیا بات ہے, بہت زبردست لبرا کے والے سے بتایا, کیونکہ نارمل نکلا لبرا کا, تو احتیاط آپ نے کرنی ہے 2024 میں. میسج کیا ہے میڈم؟ میسج آپ نے بتا دیا. میسج یہی ہے کہ جی آپ انا کو مارنا ہے. انا دیکھیں بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم لوگ نیکی کرتے ہوئے, اچھائی کرتے ہوئے بھی انا کو آڑے لیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں نے بھی ایسا کرنا ہے. نہیں, اچھی بات اور اچھا کام کرتے ہوئے انا کو بھی نہیں لانا. اب ہم چیک کرتے ہیں اسکارپیو کا 2024 کیسا رہے گا. داؤد جی, داؤد ٹیرو کارڈ سے ہمیں بتائیں گے اوور آل. دیکھتے ہیں جی اسکارپیو برج اقرب والوں کا 2024 کیسا رہے گا. 3 کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں اسکارپیو برج اقرب والوں کا 2024 کیسا رہے گا. تو اسکارپیو والے بڑی تبدیلیاں, بہت چینجنگ اور اسی طرح کی انرجی جو لیبرا والے لے کر آئے ہیں, مگر اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی. یعنی کہ لیبرا کے سٹارز کا اثر جو ہے اسکارپیو کے اوپر بھی پڑ رہا ہے, تو اسکارپیو والے بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ جائیں گے. خاص کر بزنس سے متعلقہ, کیریئر سے متعلقہ, اپنی جاب سے متعلقہ بہت تبدیلی دیکھیں گے. اور کچھ چیزیں تو بعض اوقات ہوگا سال کے آغاز میں جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا, چیزیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے, معاملات کوئی سمجھ نہیں لگ رہے, اور ایسی ہی چلے گا کہ اچانک ان کی زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور خاص کر مئی, جون, جولائی, اگست میں یہ ٹکا کے پیسے کمائیں گے, حالات میں بہتری لے کر چلے جائیں گے. لیکن اتنا کام کریں گے ان کی صحت کے اوپر افیکٹ آ سکتا ہے اگست دسمبر کے مہینوں میں. تو خاص کر ان مہینوں میں یہ اپنی صحت کے متعلق احتیاط کریں, اور جہاں کہیں بھی نیگیٹیوٹی ہو اس نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے روحانی اعمال ضرور کرتے رہیں, کیونکہ زندگی ان کی جس بھی معاملات سے متعلقہ چلے گی اس میں یہ جو ہے پازیٹیو ان کی انرجی جو ہے ان کے انر سے نکلتی ہے. اور خاص کر یہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں, اپنے صلاحیتوں کو جانیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی, خاص کر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو بڑی چینجنگ ہے, بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن اینڈ کے مہینوں میں صحت اور شروع کے مہینوں میں اعتبار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, وہاں نقصان اٹھائیں. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات کی مدد کے لیے جنوری, فروری اور مارچ جب بھی موقع ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نیگیٹیوٹی دور کرنے کی نیت سے پڑھیں. اور اینڈ کے مہینوں میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کا ورد رکھیں. نومبر دسمبر کے مہینوں میں پانی دم کر کے پئیں اور گوشت کا صدقہ یہ دیتے رہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جن ڈرائیونگ کا پیشہ ان کے لیے کیسا رہے گا؟ احتیاط سے, ضرور احتیاط سے گاڑی چلائیں. اور خاص کر جنوری, فروری, مارچ, اپریل گاڑی, کیونکہ جب یہ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ اپنے میں نہیں ہوتے, یہ کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں. ان کا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے. بائک, گاڑی یا کچھ بھی اگر سفر میں ہو تو یہ اپنے اس سفر میں موجود نہیں ہوتے, کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں. کیونکہ کافی چیزوں کا پریشر, ویوز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ویوز کو پکڑتے ہیں, تو اس ویوز کی وجہ سے یہ بے احتیاطی کرتے ہیں, تو مائنڈ چلتا رہتا ہے. یہ بیسیکلی مائنڈ کو جو ہے کنٹرول نہیں کر پاتے. مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی پانی کا دم کر کے پینا اور اینڈ کے مہینوں میں جو پڑھائی ہے انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی میڈم, کیا دیکھیں آپ؟ داؤد جی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور جنرلی یہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ ہم لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں, آپ نے دیکھا سب سے زیادہ بے احتیاطی سڑکوں پہ ہوتی ہے. جابس والے ہیں, کوئی بھی ہیں, ہم وقت پہ نکلنا تو ہمارے یہاں عادت ہی نہیں ہے. ساری تیزی اور جلدی سڑکوں پہ ہوتی ہے. خاص طور سے بائکس پہ جو بچے ہیں, 2 پہیے کی سواری ہے, احتیاط لازمی ہے. خدا نخواستہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, مگر آپ نے دیکھا کہ
हम लोगों के माइंड कहीं और होते हैं और जिस्म कहीं और होता है. ऐसा तो ही. ये फ्लोटिंग जो होना है हमारा, वी नीड कि हम अपनी एनर्जीज को सारों को साथ मिला के एक जगह ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे करें, घर आए हैं तो बीवी बच्चों पे करें. लोग जॉब से घर अपने घर पे जॉब ले जाते हैं, जॉब पे घर बीवी बच्चों की फिक्रें ले जाते हैं. सो वी नीड टू लर्न हाउ टू डिवाइड और अपने अपने अलग अलग चीज़ें बनाएं और उसमें चीज़ें रख कर वैसे चले तो हम ऑर्गेनाइज्ड बन जाएंगे. अच्छा, इनका मैसेज क्या देखती हैं आप 2024 स्कॉर्पियंस का? स्कॉर्पियंस के लिए निकला है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. आप और आपके घर वाले महफूज हैं. यानी कि जैसा कि इन्होंने कहा कि हम अगर बाज़ा पता है फलक क्या होता है, आपकी जुबान से अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज आता है और खुद निकलता है. और देखिए स्कॉर्पियो का ही निकला है. तो वो आप ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो एक आम सी चीज़ है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वर्त है. कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान कभी भी खाली ना हो और बेकार ना हो. बजाय फजूल बातों के या सोचने के आप अपने को इस तरफ लगा लेते हैं तो आपकी एनर्जी भी सेव हो जाती है. बहुत अच्छी बात मैडम ने की है. पढ़ते रहना चाहिए हर टाइम. और मैसेज भी आपको बताया कि सेफ है 2024 स्कॉर्पियंस के लिए. अब चलते हैं सजिटेरियस की तरफ और देखते हैं कि 2024 सजिटेरियस के लिए कैसा है. 23 में तो बहुत मुश्किलात काटी, लेकिन अब 24 में एंटर होंगे और ये कहना चाहिए आई एम रेडी. और चेक करते हैं 24 में कार्ड क्या आ रहा है. देखते हैं जी 2024 सजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जी कैसी रहेगी, बिजनेस, लव, सफर, तमाम जो है एनर्जी को लेकर. जी शादी भी इसी में है. लव शादी में आता है जी. तो 2024 शादी के नहीं हो सकता जी, हो सकता है. तो सजिटेरियस वालों के लिए 2024 की 3 कार्ड की एनर्जी, सजिटेरियस की 3 कार्ड की एनर्जी कैसी नजर आती है. तो कम्युनिकेशन, राब्ते, ज़बरदस्त किस्म का आपका 2024 रहेगा. क्योंकि आप अगर मीडिया से हैं तो आपका एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है. आपके राब्ते, आपकी कम्युनिकेशन, टेलीफोन का ज़्यादा इस्तेमाल, मोबाइल नया लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर ले सकते हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं. और सजिटेरियस, ये आपके लिए नहीं है, सारे सजिटेरियस वालों के लिए. और ख़ासकर आप मई और जून के महीने में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली देखेंगे. अगस्त के महीने में नहीं, ये खबरें यानी कि बड़ी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, बड़ी खबरें, कारोबार, पैसा, इमिग्रेशन. और लेकिन एक मसला रहेगा इनका कि बाज़ इनका दिमाग स्टक हो जाया करेगा. इनको चलते चलते समझ नहीं लगेगी कि मैंने फैसला क्या करना है. क्योंकि कुछ वक्त ऐसा नेगेटिव गुजारा हुआ है इन्होंने, या वैसी चीज़ें चल रही हैं कि जिनकी वजह से इनको फैसले की समझ नहीं लगेगी. गुजरा हुआ वक्त इनके ऊपर हर वक्त एक तलवार बन के लटका रहेगा, जिसकी वजह से ये परेशान रहेंगे. लेकिन ये परेशानी फील इसलिए नहीं करेंगे कि इनके पास काम बहुत होगा, पैसे के मामला बड़े ज़बरदस्त होंगे और मसरूफ़ नज़र आते हैं, अपने कामों में इन्वॉल्व नज़र आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं और बार बार सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं. अब इनको अपने मामलात की मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए कि सूरह इखलास का विर्द रखें. इनके लिए सूरह इखलास जो है ये 2024 के लिए इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहेगी. 2024 में ये सूरह इखलास 21 मरतबा, 41 मरतबा या 100 मरतबा या 119 मरतबा पढ़ें और अपने लिए मज़ीद तरक्की के लिए दुआएं करें. और नेगेटिविटी जो बॉटम में उससे बचने के लिए ये लोग जो है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 19 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिए. जी दाऊद भाई, इंशाल्लाह ज़रूर. मेरा वो सजिटेरियस है और मैं ये करूँगा जो दाऊद जी ने इजाज़त देते हैं. आप देखिए, जो कमेंट्स में मुझे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम या डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो उनके लिए इजाज़त होती है. और मुझे आप देखिए, आपको फलक भाई मैंने कुछ पढ़ाइयाँ बताई हैं, उसके आपको फ़ायदे हो रहे हैं. बिल्कुल ऐसे. और आपकी तबीयत और सेहत में और कामों में मदद हो रही है. तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे आप आते हैं तो जो जो पढ़ाइयाँ और ज़िक्र अज़कार मैंने आपको बताया, ख़ासकर अभी तो अब आप अमलियात भी सीखेंगे मेरे से, तो उसका भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया आपका. क्या कहती हैं मैडम? माशाल्लाह, आपने देखा तीनों में वॉन्ड्स. और मैंने हमेशा अपने जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ वो वॉन्ड्स के हिसाब से एक अक्लमंदी, एक हुनरमंद इंसान जिसके हाथ में एक पावर है. आप जैसे मीडिया से हैं, जिसके पास जो भी अल्लाह ने पावर दिया है, अपनी फील्ड में है, वो वहाँ अपनी ताकत रखता है. और पहले में उसके पास कोई 8 हैं, सेकंड में उसके पास 7 हैं और उसमें
اس سے اگلے میں وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہے. یعنی اپنی فیلڈ میں جستجو کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور انشاءاللہ بہت اچھا آپ کی ترقی ہوگی اور آپ منزل پہ اچھی طرح سے پہنچ جائیں گے. بہت اچھا ہے. اور اب میسج دیکھتے ہیں سیجیٹیریس کے لیے کیا ہے, اور یہ چیک کرتے ہیں. A fiery climax approaches, یعنی کہ آپ کے لیے وہ وقت آ رہا ہے, عروج قریب آتا نظر آ رہا ہے. یعنی عروج کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ ہر ایک منزل ہوتی ہے, بعض دفعہ منزل پہنچ کر بھی ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے, لیکن یو ریچ دا ہائٹ جو آپ کا ایم تھا. فار ایگزامپل آپ نے سوچا میں ڈاکٹر بن جاؤں, ڈاکٹر کے آگے بھی ایک پوری زندگی ہے, لیکن وہ اس وقت اس کی وہ منزل ڈاکٹر بننا ہوتا ہے. اسی طرح تمہارا ہے کہ میں کب بڑا ہوں گا, ہے نا. تو اس سال میں تم 2024 میں انشاءاللہ بڑے بچے بن جاؤ گے, ٹھیک ہے, ذمہ داری تم قبول کر لو گے, اور اٹ ول بی گڈ فار یو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ, بڑا اچھے نکالے کارڈز آپ نے سیجیٹیریس کے. اب ہم چلتے ہیں کیپریکون کے لیے, دیکھتے ہیں کہ 2024 اوور آل کیپریکون کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے, کیا انرجی ہوگی, یونیورس کیا کہتا ہے. کیپریکون والوں کے لیے 2024 کیسا رہے گا, کارڈز کی انرجی کیا نظر آتی ہے. کیپریکون والوں کا 2024 برج جدی والے کیپریکون والے 2024 میں کیا انرجی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی. 3 کارڈ کی انرجی سے ہم دیکھتے ہیں کیپریکون والے. کمال کا رہے گا جی آپ کا 2024, خاص کر 2023 میں جن لوگوں کی شادی کے ایشو تھے ان کی ڈیلے ہوئی تھی, تو 2024 میں شادی سے متعلقہ, آپ کے ریلیشن سے متعلقہ, آپ کی مالی مدد سے متعلقہ, آپ کے جو ہے تھرڈ پارٹی سچویشن, آپ کی صحت سے متعلقہ بہت زبردست قسم کی مدد ہے. آپ ایک مشکل وقت سے نکل رہے ہیں اور بڑے پازیٹیو جو ہے وقت میں جا رہے ہیں. اس میں خاص کر بات یہ ہے کہ ایک بڑا فیصلہ کریں گے, بڑے فیصلے سے متعلقہ مدد ہوگی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, کپڑے بننا سنورنا سب زبردست رہے گا, لیکن آپ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھا کریں. اتنا کاموں میں مصروف نہ رہیں کہ اپنی صحت کو خراب کریں. اس کے لیے آپ کو کم از کم صبح کے ٹائم ضرور پانی کے اوپر دم کر کے کچھ نہ کچھ پانی دم کر کے پی لینا چاہیے. اور خاص کر آپ کو 8واں مہینہ جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے. تیسرے مہینے میں آپ کی انکم, آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے, اضافہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے یہ کامیابیوں والا سال اللہ چاہیں گے تو ممکن ہو سکتا ہے. سب کے لیے اوور آل جتنے بھی کیپریکونز ہیں انشاءاللہ. جی میڈم. جی سب کے لیے بہت اچھا ہاؤس نکلا پورا, تینوں کارڈز بہت پازیٹیو نکلے ہیں. اور کیپریکونینز ویسے بھی نا بہت گیونگ لوگ ہوتے ہیں, پیار سے بھرے ہوئے, اور ملاحت ہوتی ہے ان کے اندر. تو دیکھو جب انسان اتنا جھکتا ہے, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, اتنا اللہ کے اور زمین کے قریب, یہ اللہ وہاں ہے اور زمین یہاں ہے کے قریب ہوتا ہے, تو اس کے اندر ساری چیزیں سرایت کر جاتی ہیں, اور اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے برداشت کرنے کی اور لوگوں کا کے ساتھ چلنے کی. تو یہ چیز ان کو سیونگ گریس ہوتی ہے, ان کو بچاتی ہے برائیوں سے. ان کو مشکل وقت میں ایک چادر اوڑھ کے سائڈ پہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے, اور اس کو سہنا آتا ہے. چلیں ہم میسج دیکھتے ہیں کیپریکون کے لیے 2024 میں کیا ہے, اور میڈم لالا روک نکال رہی ہیں. کنکلوژنز آر ود ان ریچ, یعنی فیصلے جو ہیں نتائج پہنچ کے اندر ہیں. یعنی جو آپ چاہ رہے تھے کہ فیصلے ہوں, اللہ آپ کے حق میں جو فیصلے کرے, آپ کو صاف کلیئر نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہے ہیں, اور کتنی جلدی آپ کے تمام چیزوں کے فیصلہ کن وقت پہ پہنچ گئی. جیسے دیکھیں گھر لینے کا ہوتا ہے, پراپرٹی کا ہوتا ہے, کوئی بھی فیصلہ وہ ہوگا 2024 انشاءاللہ. چلیں جی ناظرین, کیپریکون کی بات ہم کر رہے تھے, اب ہم چلتے ہیں ایکویریس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 2024 ایکویرینس کے لیے کیسا ہوگا. ایکویرینس 2024 کیسا رہے گا. ایکویریس برج دلو آنے والا وقت کیسا رہے گا. 2024 ایکویریس کے لیے کیسا رہے گا. مجھے آپ فلک بھائی یہ نہ کہیے گا کہ آپ کا ایکویریس ہے تو آپ کا کیسا رہے گا. اچھا میں 50 سال ایکویریس بناتی رہی ہوں ویسے اپنی برتھ ڈے, لیکن اب میں لیبرا کری ہوں, مجھے نہیں آ رہی. اچھا آپ ایکویریس ہیں, گڈ گڈ گڈ. میڈم نے جو پارٹی لینی ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے ڈبل. بھائی میں 2 گفٹ لیتی ہوں سال میں. بات پتہ کیا ہے, میں یہاں سٹارز کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات, جب بندے کے ساتھ اللہ راضی ہو, میں 12 کے 12 زوڈک سائن کو اپنا زوڈک سائن سمجھتا ہوں. میں ایریز ہوں تو میں ایریز بن جاتا ہوں, کیپریکون بن جاتا ہوں, ایکویریس بن جاتا ہوں, پائسس بن جاتا ہوں. آپ اپنی ذات کو, اپنی خواہشات کو, اپنی ہر چیز کو کسی کے سپرد کر دو گے نا تو ہر ستارہ آپ کا. یہ میرا کنسیپٹ ہے, میرا بیسک کنسیپٹ ہے, میں اسی پہ چلتا ہوں. میں کبھی اپنا سٹار نہیں دیکھتا. کیوں؟
اگر میرے ساتھ رب راضی ہے میں ہر برے وقت میں بھی کامیاب ہوں. سبحان اور اگر میرے رب کا میرے ساتھ نہیں ہے, میرے بڑے کا, میرے بزرگ کا, جس کی میرے اوپر نظر ہے, اگر اس کا میرے ساتھ نہیں ہے نا, تو میں جنت میں بھی خوش نہیں ہوں. صحیح بات. اور اگر میرا رب راضی ہے تو میں 7 کنووں میں بھی, اندھیرے میں بھی بیٹھ کے نا اس سے باتیں کر لوں گا. تو سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کا رب راضی ہے تو آپ کے لیے جہنم بھی کوئی چیز نہیں مانا رکھتی, اور اگر رب ناراض ہے تو جنت کس بات کی. تو ساتھی جو آپ کا ساتھ ہو اس کو ساتھ رکھنا ہے. ہمارا سب سے کہ وہ رب جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کو اپنی سانسوں میں, کہ رب جو قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بستا ہوں تمہاری سانسوں میں, پہچانتے نہیں, تو رب سانس ہے, رب اندر ہے, رب روح ہے. تو روح کو کلو نفسن ذائقۃ الموت, کہ کسی نفس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. جو ایک دفعہ زندہ ہو گیا اس نے مرنا نہیں ہے, منتقل ہونا ہے. روحیں مرتی نہیں ہے, روحیں زندہ رہتی ہیں. مطلب ہو جائیں گے. بالکل. تو ستارے چلتے رہتے ہیں. 2024 اچھا 2024 کمال کا ہے جی ایکویریس والوں کے لیے. ان کے ذاتی معاملات, ان کے دنیاوی معاملات, خاص کر مصور, رائٹر, سب کے لیے بڑا زبردست قسم کا کریٹیو کام کرنے والوں کے لیے زبردست رہے گا. یہ لوگ بڑے بڑے فیصلے کریں گے اور ایک بڑا کام ہوگا ان کا. اور خاص کر مارچ کے مہینے سے آنورڈ یہ زبردست قسم کی مالی مدد, دنیاوی مدد, صحت کے معاملات. میں چاہتا ہوں, میں بلکہ کہتا ہوں کہ ایکویریس والے جو بڑے عرصے سے نیگیٹیوٹی کا شکار تھے اس سے نکلیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے اوپر نظر بڑی لگتی ہے اور بڑی ٹکا کے لگتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے چلتے چلتے کام رک جاتے ہیں. اور یہ سال بھی خاص کر روحانی معاملات سے متعلقہ, نظر بد سے متعلقہ آپ کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہے گی, لیکن قسمت کی دیوی مہربان رہے گی, آپ کو کامیاب کرتی جائے گی اور آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے جائیں گے, کامیابیوں کا سفر طے کریں گے. لیکن اپنے حاسدین اور جو لوگ نیگیٹو ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو بڑے فیصلے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے پرابلم بن جائے اور آپ کا کیا کرایا سب کچھ خراب کر دیں. اور یہ جو لوگ ہوں گے آپ کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے ہوں گے, اور ان سے آپ نے حفاظت میں رہنا ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس سال اللہ کی بڑی مدد لینا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا رحیم یا کریم 119 مرتبہ ورد میں رکھیں. ہفتے میں ایک دن تو ضرور کریں تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ رہے. کون سے مہینے میں ان کو پیسہ آئے گا؟ مارچ کے مہینے سے پیسہ شروع ہو جائے گا جی. آپ کو آنا اور ہیلتھ وغیرہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہو. جو ہاسپٹل میں لوگ ہیں اس ٹائم ایکویرینس وہ بھی ٹھیک ہے. ایکویریس والوں کے لیے معاملات زبردست ہیں. ٹھیک ہو جی. میڈم کارڈز دیکھیں اور بتائیں. جی ماشاءاللہ. دیکھیں روحانیت کے حساب سے یہ تو کرتے ہیں, میں تو دنیاوی حساب سے زیادہ ریڈنگ کرتی ہوں. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ آپ گھوم پھر کر تو وہاں ایک ہی جگہ پر آ جاتے ہو نا. نیکسس یا ایکسس جو دنیا کا ہے وہ تو ایک ہی ہے نا, اور وہ اللہ ہی ہے, اس کے سوا تو ہم کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے جو بھی ٹرائی کر لیں. تو انشاءاللہ ایکویرینس کے لیے یہ سال 2024 بہت اچھا رہے گا. ہیلتھ, ویلتھ, جو بھی خواہشات ہیں, جو بھی چاہتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ سال آپ کے لیے کامیابی کا سال ہے. بالکل. مگر چونکہ یہ بہت ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اور ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو جیسے کہ انہوں نے کہا صحت کا خیال اپنے بہت رکھنا ہے. بعض دفعہ انسان اپنی تیز دوڑ میں اپنی صحت کو بھول جاتا ہے اور پیچھے رکھ لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, پانی پینا, بوٹل اپنی گاڑی میں رکھیں, ساتھ رکھیں. آفس میں جائیں تو پانی اپنے کا گلاس اپنی ٹیبل پہ رکھیں. جہاں آپ کام کرتے ہیں, آپ ڈرائیور ہیں, آپ بس چلا رہے ہیں, آپ جہاز اڑا رہے ہیں, ٹیچر ہیں, آپ اپنی بوٹل پانی کی ساتھ رکھیں. پانی ایک ایسی نعمت ہے جو شکر ہے ابھی تک ہم لوگوں کو مفت میں تو خیر ابھی بھی نہیں مل رہا, پیسے دینے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ یہودی کی دریافت ہے کہ جی پیسے بھی بکتے ہیں. میسیج دیکھیں ایکویریس کا کیا ہے 2024 کے لیے, اور ہم چیک کرتے ہیں ایکویریس کا میسیج آف دا ایئر. Your hard work is paying off. جتنا آپ نے محنت کی ہے آپ کو اس کا صلہ اس سال میں انشاءاللہ 2024 میں مل جائے گا. یعنی وہ لوگ جو کہ کسی طرف چل رہے تھے, فار ایگزامپل میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, گھر بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کری ہے, ان کو وہاں سے انشاءاللہ اس سال میں اپنا سارا فائدہ اور وہ مل جائے گا. چلیں ناظرین, اب ہم چلتے ہیں پائسیز والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 2024 پائسیز کا کیسا گزرتا ہے اور کیا معاملات ان کے رہتے ہیں. جی دیکھتے ہیں جی پائسیز برج ہاؤت, پائسیز والوں کا 2024 کیسا گزرے گا. پائسیز برج ہاؤت والوں کا 2024 کیسا گزرے گا. پائسیز والے بگننگ میں بڑی تبدیلیاں اور نیگیٹو ہو سکتے ہیں کچھ معاملات کو لے کر.
प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका, कारोबार से मुतल्लिका, लेकिन लोग इनसे टूट के मोहब्बत करेंगे, इनसे चाहत करेंगे, इनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत की देवी मेहरबान होगी। और 6 माह, पहले 6 माह प्रॉब्लम, पहले 3 माह, अगले 3 माह खुशियाँ, और अगले 6 माह जो है पैसा, दौलत, खैर बरकत और आसानियाँ। क्या बात है, यानी कि अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। और नजर नुजर तो नहीं लगेगी ना? नहीं जी, नज़र का असर तो रहेगा, पहले 3 माह में तो प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए तो इनको ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 19 मरतबा रोज़ पढ़ना चाहिए। और पैसा इनको कब कौन से मन से आएगा? 6ठे महीने से, 5वें 6ठे महीने से शादी हो सकती है। शादी हो सकती है। ठीक है मैडम, आप कार्ड्स देख के क्या कहती हैं पाइसिस के जो निकालें दाऊ जी? देखिए जी, पाइसिस जो होते हैं ना, तो ये पानी क्या है ना इनका, वो तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, और अपनी मेहनत करते हैं, फ्लो के साथ जाते हैं, जैसा माहौल देखते हैं वैसे अडेप्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स इनके लिए, 3 मंथ्स इनके लिए मुश्किल के हैं, उसके बाद जैसा कि उन्होंने कहा लवर्स डिक्लाइन कार्ड, इनकी शादी, मोहब्बत। और ये लव जो होता है सिर्फ वो नहीं होता, आपके बच्चे, बाज़ दफ़ा बे औलाद लोगों के घर अगर बच्चा हो जाए वो भी बहुत बड़ा लव है। अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने घर वालों से मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें आपको एक सहारा, एक सपोर्ट देती हैं। और एंड में जो है लास्ट 5 मंथ, 6 मंथ जो है, 4 मंथ जो है, उनके लिए ज़रा से एहतियात से चलने के हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको थोड़ा सा हिसाब किताब करना पड़ता है, जजमेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, मैं इस शो के आखिर में एक जुमला कहूँगी दाऊद जी दाऊद के लिए, जो कि आज मेरी इनसे पहली मुलाकात है पर्सनल, तो मैं इनके लिए मैंने इनके लिए ख़ास चीज़ एक रखी हुई है, वो आखिर में कहेंगे, लेकिन अभी हम इनका निकाल लेते हैं। नहीं सॉन्ग नहीं। चलें जी, देखते हैं कि 2024 पाइसिस के लिए कैसा। सो पाइसिस को कहा गया कम्युनिकेशन इज़ द की, यानी कि आप बातचीत करना अहम है आपके लिए। सबसे इन टच रहें, बात करें, घर में बीवी से, माँ बाप से। मैंने बहुत प्यारा मौलाना तारिक जमील का एक सुना था कि सुबह अपने माँ बाप को के कमरे में जाके सलाम कर लेना भी एक इबादत है। हम लोग यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जिनका हम समझते हैं। मैंने देखा है लोग घर में घुसते हैं, सलाम ऊंची आवाज़ में नहीं करते। बातचीत करना, इन टच रहना, कम्युनिकेट करना आपका, हमारा एज ए इंसान। आपने ये देखा कभी जानवर ने जानवर को सलाम किया हो? नहीं होता ना। ये हम अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह ने एक रहमत दी है, और सलाम तो वैसी ही सलामती है एक दूसरे के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत कम्युनिकेशन है। मैं एक दफ्तर में काम कर रही थी, वहाँ मैं और एक लड़का मेरे साथ, जिसने मुझे वहाँ नौकरी दिलाई थी, वो 10 साल से जॉब कर रहा था और मुझे 2-3 साल हुए थे। एक दिन हम दोनों बाहर बैठे हुए थे रिसेप्शन पे, जो आदमी उतरे हर दूसरा मुझे सलाम करे। मुझे देख के कहता है आपकी बड़ी जान पहचान है यहाँ। मैंने कहा नहीं, मेरी जान पहचान नहीं है, ये मेरा सलाम है। अच्छा। मैं लिफ्ट में जाती हूँ, मैं सलाम करती हूँ, मैं रिसेप्शन पे आती हूँ, मैं सलाम करती हूँ, मैं ड्राइवर से उतरती हूँ, मैं सलाम करती हूँ, मैं गार्ड्स को देखती हूँ, मैं सलाम करती हूँ, मैं अपने ऑफिस में आती हूँ, मैं सलाम करती बेच रहा है, ये भी तो होता है ना। नहीं, सलाम मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं बिल्कुल सलाम नहीं बेच रही। मैं लोगों पे रहमत भेजती हूँ और सलामती भेजती हूँ, तो वो मुझ पे भी भेजती। अच्छा, क्या चीज़ है बता दें जरा, एंड की तरफ अब हम जा रहे हैं। मैंने बहुत दुनिया ट्रैवल की है। मैंने अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, मैंने बहुत टैरो कार्ड वीडियोस को देखा है, ऑनलाइन, रियल लाइफ में। जो चीज़ मैंने दाऊद जी दाऊद से आज महसूस किया है, क्योंकि मैं भी एक साइकिक रीडर हूँ, मेरे अंदर रेज आती हैं, मुझे इनसे सारी एनर्जी मिलती है, मुझे पता लगता है कि क्या, जिस खूबसूरती से ये अपने कार्ड्स को शफल करते हैं, उस वक्त ये अपनी पूरी रूह और अपनी एनर्जी के साथ उसमें वो करते हैं। कार्ड्स में कुछ नहीं लिखा, यही कार्ड्स हैं। क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, सब मजहबों के लोग इसको देखते हैं, लेकिन जो ये अपने अंदर रूहानियत रखते हैं, जो साफ सुथरे इंसान है, दिल साफ, नियत साफ, आंख साफ, बहुत करते हैं, पढ़ाई करना, अल्लाह से एक रग़बत, अपने पीरो मुर्शद से जो अकीदत है, वो सब चीज़ें एक ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एक ऐसा रोशनी का, जैसे आपने ये लाइट लगाई हुई है ना, ऐसे इनके इर्द गिर्द एक लाइट होती है जिसके थ्रू ये ट्रैवल करके आपको ये सारी बातें बताते हैं। बिल्कुल, ये 200% बात ठीक है। और आपको कैसा लगा मैडम लाला रूख के साथ? देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला जो अच्छे लोग हैं, ये इनकी मुलाकात तो अल्लाह ताला ने आलम अरवा में की होती है। ये आपका मिलना, यहाँ आना, या लाला रुख का यहाँ आना, ये जो लोग हमसे मिलते हैं, ये हमारी मुलाकात तो हो चुकी है। ये तो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। जो लोग हमारी ज़िंदगी में मिलते हैं, इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। और अगर आप
को अल्लाह ताला ने सही डायरेक्शन पे लगाया हुआ है, आपका रास्ता वह सिरात मुस्तकीम वाला है कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम किया, इनाम याफ्ता लोग। तो हमारे ऊपर तो अपने बड़ों का, बुजुर्गों का इनाम है कि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया कि हम आज यहाँ पे बैठ के दीन की बात, रूहानियत की बात या कार्ड्स की बात जो भी है हम सेलेक्ट किए। अगर सिलेक्शन में ये हमारे साथ मिली हुई थी तो एजाज की बात है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज दोनों का इकट्ठे इंटरव्यू करते हुए, और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा गेट टुगेदर है ये रहेगा ताकि आप लोगों को फायदा होता रहे। इन इंशाल्लाह। दोनों को जब इनका नॉलेज नाज़रीन इकट्ठा आप तक पहुंचेगा तो आप लोगों को भी फायदा होगा।